السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل سے ایک نئی سورہ شروع کی ہے, سورہ یونس. اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں یہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کے اعمال کے سبب وہ جو کرتے رہے ہیں. نمبر 8, یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کا رب ان کو باوجہ مومن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا. اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور چین کے باغات ہوں گے. نمبر 9, ان کی منہ سے یہی دعا نکلے گی کہ سبحان اللہ, اور ان پر باہمی سلام ہوگا, السلام علیکم. اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. نمبر 10, اگر اللہ ان کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ نیک کام میں جلدی چاہتے ہیں تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہوتی. سو ہم ان کو چھوڑے رہے ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے, ہم اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. 11, اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹتا بیٹھتا کھڑا ہر طرح ہم کو پکارتا ہے, اور پھر جب وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا بے حس ہو جاتا ہے گویا اس نے اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے آگے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں. نمبر 12, اور ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے جب انہوں نے ظلم کیا تو حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر پہنچے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے, اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. نمبر 13, اور ہم نے تم کو ان کے بعد ملک میں آباد کیا دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ دیکھیں جو نیک کام کرے گا نا اس کا تو جو ٹھکانہ وہ جنت ہی ہے, اور اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ ہم جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے. اور جو نہیں ہے صحیح لوگ وہ ان کے لیے تو ہے ہی دوزخ, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ جو ہے دوزخ میں ہی جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم جب تکلیف میں تو بار بار ہم اللہ کرتے ہیں اور ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری تکلیف ہو جائے, اور جیسے ہی انسان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور یہ نہیں یاد رہتا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور آپ ان کے آگے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ بدلہ نہیں کرتے نا کہ ہم غلط کرتے تھے, لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ میں ہر چیز سے نوازتے ہیں. لیکن انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے اور اس کو جو ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نہ اس کی قدر ہے, نہ اللہ کو پاس پلٹ کے جانا ہے, نہ وہ یاد رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے کہ جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہیں تو جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں وہ کہتے ہیں کہ گویا اس کے سوا کوئی قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو, اور کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں, میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری وحی کے ذریعے آتا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیات کو جھٹلاتے ہیں, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بتائیں ہم کوئی بھی دنیا میں قرآن کی ایک آیت بنا سکتا ہے, کوئی نہیں قرآن کی آیت بنا سکتا, کوئی بھی نہیں کرتا. جو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ جب اسلام آیا اور قرآن کی آیت سنائی جاتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ نہیں یہ تو اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی جو بھی کرے گا وہ بڑے سخت دن کے عذاب سے گزرے گا. لیکن جب کافروں کے دل بند ہو جاتے ہیں, ان پہ قفل لگا دیے جاتے ہیں, تو پھر انسان کو کوئی بات یعنی رہتی کہ کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ پھر اپنے کافر ہی مرتا ہے, اور اس کا دوزخ اس صرف ٹھکانہ ہے. اور وہ یہ بات ان کو پھر سمجھ ہی نہیں, یعنی جب ان کے دل بند ہو گئے تو ان کو وہ چیز کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دن قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.